قربانی واجب ہے۔ ان 3 دنوں میں ہمارے پاس 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کی قیمت اگر آپ دے رہے ہیں ان 3 دنوں کے اندر یا 3 دنوں سے پہلے تو آپ کی رقم صدقہ ہے، قربانی کا بدل نہیں ہے، اس سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ تب کرونا کے پیش نظر یہ جو 3 حصوں کا جو معاملہ ہے اس تقسیم کو لے کر کیا اس کے اس میں جواز ہے اور کتنی گنجائش رکھی گئی ہے؟ قربانی کے گوشت میں 3 حصے کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو 3 حصے کرنا افضل ہے، تاکہ غریبوں کا بھی فائدہ ہو، رشتہ داروں کا بھی حق ادا ہو اور خود گھر والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی دشواری ہے تو آپ کو سہولت ہے شریعت کی جانب سے کہ جیسا بھی مناسب سمجھیں کر سکتے ہیں۔ اگر پورا گوشت خود ہی اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنے ہی بال بچوں کو کھلائیں تو بھی حرج نہیں ہے۔ شریعت خود اجازت دے گی نا کہ تقسیم کرنا 3 حصے واجب نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو کیجئے، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر تقسیم ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے تو وہ گوشت کہاں مطلب واپس اپنے گھر پہ لا سکتے ہیں یا کسی قربان میں لا سکتے ہیں اپنے گھر؟ اگر کوئی آپ کسی کو دیے انہیں نہیں لے رہا ہے تو وہ گوشت آپ کا ہی ہے، اب آپ اس کو خود اپنے لیے رکھ لیجئے یا کسی اور غریب کو دیجئے، یا آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں اس کا مصرف اختیار کر سکتے ہیں۔ ہر سال وہ تو جامع نظامیہ وہ تو جرم ایکسیپٹ کرتا تھا، اس سال کورونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے اور یہاں پہ جامع نظامیہ سے جو فتویٰ اس سے پہلے جاری ہوا، میڈیا والے اس کا غلط استعمال کیے، جبکہ جامع نظامیہ کے فتوے میں ابتدا میں یہ بات بتلائی گئی کہ 3 دنوں میں خون بہانا، قربانی کرنا ہی افضل عمل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان 3 دنوں میں کوئی آدمی جانور ذبح نہیں کر سکا، کچھ بھی وجہ ہوں گی، تو پھر ایسی صورت میں 3 دن گزرنے کے بعد اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یہ بول رہے ہیں۔ شہید کی گئی اور ہم 2 مساجد بنیں گے، بلکہ صرف ایک مسجد کی بات ہوگی، تو کیا ہم 2 مسجد کے بجائے ایک مسجد اور وہ بھی کسی اور مقام پر قبول کریں گے؟ شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر شہید کر دیے ہیں تو اب اس کی تلافی یہی ہے کہ دونوں مساجد جس جگہ تھے اسی جگہ دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے، یہی شریعت کا حکم۔ اگر اس سلسلے میں حکومت اپنے منصوبے پہ قائم رہتی ہے تو امت کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور لائح عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہے بھئی، آپ قانونی طور پہ جو مدافعت کر سکتے ہیں، حکومت سے جو بھی اس کے بارے میں وہ کر سکتے ہیں مطالبہ یا جو مدافعت یا اس کے اوپر جو زور ڈال سکتے ہیں، ڈالنا چاہیے۔ اپنے حق کے لیے لڑنا شریعت میں بھی جائز ہے، قانون میں بھی جائز ہے، سب ہے۔ ایک بات سامنے آئی تھی مولانا صاحب، اگر مولانا کو پہلے سے اگر بات چیت کی جاتی تو شاید یہ ہوتا تھی، یعنی مولانا سے اگر بات چیت ہو جاتی تو کیا پھر مسجد کو شہید کیا جا سکتا؟ مولانا سے بات یہ قانون مولانا کا اگر ہوتا تو شاید انہوں بولتے تھے، یہ قانون مولانا کا نہیں ہے، یہ قانون خدا کا ہے۔ اس طرح کے بیانات کس طرح دیکھیں گے؟ اب یہ آج کل کسی کی زبان پہ کوئی روک نہیں ہے، کسی کے بیان پہ کوئی روک نہیں ہے، جو چاہے پکار جا رہا ہے۔ اب اس کا کہاں تک اس کے پیچھے بھاگیں گے؟ جامع کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوں گے اس بارے میں مساجد کو دوبارہ؟ ہمارا کام فتویٰ دینا ہے، ہم ہمیشہ وہی فتویٰ دیں، ہم قوم کی وہی رہنمائی کریں، اب بھی وہی کریں گے۔ مفتی صاحب ایک چیز ہے کہ